بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے مہینے میں نمک کا صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ ماہ رجب میں نمک کا صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ طریقہ یہ ہے، محترم ناظرین، ماہ رجب اسلامی سال کے بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ تعالی نے خصوصی فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے عام دنوں کی نسبت زیادہ کھل جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑے اجر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی مبارک مہینے میں ایک ایسا سادہ مگر انتہائی مؤثر عمل بتایا گیا ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی قبولیت اور پسندیدگی اللہ تعالی کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے نمک کا صدقہ۔ ناظرین محترم، صدقہ وہ عظیم عبادت ہے جو نہ صرف آنے والی بلاؤں کو روک دیتی ہے بلکہ انسان کے رزق کے بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے۔ خاص طور پر رجب المرجب کے اس مقدس مہینے میں بھی نمک کا صدقہ کرنا ایک خاص روحانی تاثیر رکھتا ہے۔ نمک، جو بظاہر ایک عام سی شے ہے، ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ جب ہم اسی نمک کو اللہ کی خوشنودی کی نیت سے کسی مستحق کو دیتے ہیں تو یہ ہمارے گھر کے سکون اور معاشی تنگی کے خاتمے کا ایک طاقتور ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رب ذوالجلال کو مال کی مقدار سے زیادہ بندے کی نیت اور اس کے دل کا اخلاص پسند ہے۔ رزق صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہے، بلکہ گھر کا سکون، اولاد کی فرما برداری، بیماریوں سے نجات اور دل کا اطمینان بھی رزق کی ہی مختلف اقسام ہیں۔ بعض اوقات ہم بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا، یا پھر پیسہ آتا ہے تو مگر پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ ایسے میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی روحانی رکاوٹ یا نظر بد ہمارے رزق کی برکت کو کھا رہی ہے۔ ماہ رجب وہ عظیم مہینہ ہے جسے آس بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں اللہ تعالی کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس رحمت کے سائے میں نمک کا یہ چھوٹا سا صدقہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ دنیا کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ظاہری اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید زیادہ کام کرنے یا زیادہ وقت دینے سے اس کی تجوریاں بھر جائیں گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کائنات کا مالک اللہ ہے، اور وہی رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسی بندشیں آ جاتی ہیں جن کا اسے علم بھی نہیں ہوتا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور یہی حسد جب کسی کے رزق پر اثر کرتا ہے تو چلتے ہوئے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں اور ہنستے بنستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ نمک کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ روحانی صفائی کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ قوت رکھی ہے کہ یہ گھر کی فضاؤں سے منفی اثرات کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب اس پر کلام الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی تاثیر لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ پرانے وقتوں کے بزرگ اور اولیاء کرام ہمیشہ یہ نصیحت فرماتے کہ جب تمہارے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں اور تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکالو، چاہے وہ ایک مٹھی نمک ہی کیوں نہ ہو۔ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس بیج کو پانی دینے کا، اور رمضان المبارک اس کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر آج آپ اس مبارک مہینے میں یہ بیج بو دیں گے تو آنے والے مہینوں میں آپ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک پریشان حال شخص حضرت داتا علی ہجویری گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پر حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر حسرت تھی۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے ولی، میں ایک زمانے میں شہر کا سب سے بڑا تاجر تھا۔
میری سخاوت کے چرچے دور دور تک تھے، لیکن پھر اچانک حالات نے ایسی پلٹی کھائی کہ میرے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہ رہے۔ میں نے ہر در پر دستک دی، ہر تدبیر آزمائی، لیکن ناکامی میرا مقدر بنی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف شفقت پیار بھری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، اے اللہ کے بندے، یاد رکھ کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم خود اپنے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کبھی ہمارے گناہ رکاوٹ بنتے ہیں اور کبھی حاسدین کی بد دعا اور جادو ٹونا۔ تم ایسا کرو کہ اللہ کی راہ میں نمک کا صدقہ نکالو اور اپنی نیت کو خالص کرو۔ اس شخص نے جب یہ عمل کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قرض اتر گئے اور اس کا کھویا ہوا مقام اسے دوبارہ مل گیا۔ یہ نمک کا صدقہ دراصل اللہ کے حضور آپ کی عاجزی کا اعتراف ہے کہ یا اللہ، میں اس معمولی سی چیز کے ذریعے تیری رضا چاہتا ہوں، تو اپنی رحمت سے میرے بڑے بڑے دکھوں کو سکھ میں بدل دے۔ ناظرین محترم، جب ہم عاجزی کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ایک مٹھی نمک کو اپنی نجات کا ذریعہ مان لیتے ہیں، تو وہیں سے قدرت کے چھپے ہوئے قوانین حرکت میں آتے ہیں۔ دراصل انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ بڑی مشکلات کے لیے بڑے اور پیچیدہ حل تلاش کرتا ہے، لیکن خالق کائنات نے اکثر بڑی برکتیں سادہ اور چھوٹی چیزوں میں چھپا رکھی ہوتی ہیں۔ نمک کی اس اہمیت کو اگر ہم تاریخ اور روحانیت کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک ذائقہ نہیں بلکہ ایک محافظ ہے۔ قدیم تہذیبوں سے لے کر آج تک نمک کو پاکیزگی اور تحفظ کی علامت سمجھا جاتا رہا۔ جب ہم رجب المرجب کے اس مقدس مہینے میں، جس کی ہر ساعت اللہ کی خاص تجلیات سے معمور ہوتی ہے، نمک کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم دراصل ایک ایسی مادی شے کو روحانی توانائی سے جوڑ رہے ہوتے ہیں جو براہ راست ہمارے رزق اور گھر کے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے۔ رزق کی تنگی کے اسباب پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف معاشی اتار چڑھاؤ کا نام نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں کی دیواروں میں حاسدین کی جلن، نظر بد کے اثرات اور منفی لہریں ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بے چینی سی رہتی ہے، یا پیسہ آتا ہے لیکن کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ یہ وہی برکت کا اٹھ جانا ہے جس سے روحانی اصطلاح میں بندش کہا جاتا ہے۔ نمک کے اندر اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ اپنے اندر منفی اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ایک مومن پورے یقین کے ساتھ نمک کا صدقہ نکالتا ہے تو وہ نمک اس کے گھر سے ان تمام پوشیدہ نحوستوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے جو اس کے رزق کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوتی ہیں۔ رجب کا مہینہ، جسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اس میں ہر عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کی تاثیر عام دنوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی ہر چیز، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اگر اخلاص کے ساتھ دی جائے تو وہ پہاڑ جتنا اجر رکھتی ہے۔ نمک کا یہ صدقہ ان لوگوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے جو مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں کہ وہ بڑے جانور ذبح کر سکیں یا لاکھوں روپے خیرات کر سکیں، مگر یاد رکھیں اللہ کو آپ کے مال کی کثرت نہیں، آپ کی نیت کی سچائی مطلوب ہے۔ جب آپ ایک مٹھی نمک اٹھاتے ہیں تو آپ اپنی انا کو قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں اس ذرے کے برابر بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وہ مقام شکر ہے جو رزق میں اضافے کی کنجی ہے۔ قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ
اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ پس نمک کا یہ صدقہ ایک خاموش شکر گزاری ہے جو آپ کے دسترخوان کو وسعت عطا کرتی ہے۔ اس عمل کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ رجب کا مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ استغفار اور رزق کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو رزق کے وہ بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہماری خطاؤں کی وجہ سے بند ہوئے تھے۔ نمک کا صدقہ اس توبہ کی عملی شکل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو غریب اور امیر ہر کوئی یکساں طور پر کر سکتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ جب آپ کا دیا ہوا یہ نمک کسی بیوہ یا یتیم کے گھر پہنچتا ہے اور وہ اسے اپنے کھانے میں ڈال کر لقمہ اٹھاتے ہیں تو ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش الہی تک سیدھی جاتی ہے۔ وہ دعا آپ کے کاروبار کی رکاوٹیں دور کرتی ہے۔ وہ دعا آپ کے بچوں کے نصیب سنوارتی ہے، اور وہ دعا آپ کو ان پریشانیوں سے بچاتی ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین، روحانی دنیا میں وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ رجب کی راتیں اور اس کے دن وہ لمحات ہیں جب آسمان سے رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے دیا جائے، ہے کوئی تنگی کا مارا جس کی تنگی دور کی جائے۔ ایسے میں آپ کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کے نامہ اعمال میں ایک بڑی نیکی بن کر لکھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کے اندر وہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں جو معجزات دکھاتا ہے۔ یقین وہ قوت ہے جو سمندروں میں راستہ بنا دیتی ہے اور آگ کو گلزار کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو محض ایک رسم سمجھ کر کریں گے تو شاید وہ نتائج نہ ملیں، لیکن اگر آپ اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ میرا رب اس نمک کے ذریعے میری زندگی کی تلخیوں کو مٹھاس میں بدل دے گا، تو یقین جانیے رجب ختم ہونے سے پہلے آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ کے گھر میں موجود نمکدان محض ایک برتن نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی معیشت کا ایک خاموش گواہ ہے۔ جب گھر میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑا سا نمک بھی پورے کھانے کو ذائقہ دار بنا دیتا ہے، اور جب برکت اٹھ جائے تو ڈھیروں سامان بھی بے ذائقہ رہتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں نمک کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں وہ طاقت دے دیتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رہے گا۔ اسلام میں ید عالیہ یعنی اوپر والے ہاتھ کو فضیلت دی گئی ہے۔ یہ صدقہ آپ کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں آپ دوسروں کے محتاج نہیں رہتے، بلکہ دوسرے آپ کی سخاوت کے معترف ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روحانی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ بس اے اللہ کے بندو، اپنی پریشانیوں کا رونا انسانوں کے سامنے رونے کے بجائے اس مالک کے کائنات کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ نمک کا صدقہ آپ کی اسی عاجزی کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ اس مضمون کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس عمل کے پس منظر اور اس کی روحانی افادیت سے اس طرح آگاہ کریں کہ آپ کا ایک ایک لفظ پر ایمان پختہ ہو جائے۔ اب جب آپ اس عمل کے طریقہ کار کی طرف بڑھیں گے تو آپ کا دل نور ایمان سے روشن ہوگا اور آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ایک نئی تاثیر کے ساتھ جاری ہوگا۔ یہ 1000 الفاظ کی گفتگو آپ کو اس بڑے معجزے کے لیے تیار کرنے کے لیے تھی جو آپ کی زندگی میں ہونے والا ہے۔ اب ہم قدم بقدم اس مکمل اور جامع طریقے کی وضاحت کریں گے جس کی برکت سے آپ کے گھر کے حالات بدلیں گے۔ اب میں آپ کو اس عمل کا
وہ مکمل اور جامع طریقہ بتاتا ہوں جس میں ہم نے برکات کے اضافے کے لیے تسبیحات کی تعداد کو ترتیب دیا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کسی خاص وقت کی قید نہیں، لیکن اگر آپ اسے نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک پاک صاف پیالی میں ایک مٹھی بھر نمک لیں۔ اگر ڈلے والا نمک ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پسا ہوا نمک بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے اس نمک کو اپنے سامنے رکھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو کہ نماز والا درود ہے۔ درود پاک کی یہ تعداد اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک خاص چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی وہ آیت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنی ہے۔ یہ آیت توحید کا خلاصہ ہے اور اس میں اللہ سے براہ راست مدد کا سوال ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے۔ یہ کلمہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ ہر قسم کے روحانی بندش اور جادو کے اثر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کیونکہ استغفار وہ عمل ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت نام یا اللہ یا رزاق کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس نمک پر دم کر دینا ہے۔ یہ دم کیا ہوا نمک اب ایک عام نمک نہیں رہا، بلکہ اس میں اللہ کے کلام کی برکت شامل ہو چکی ہے۔ اب اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں جو آپ نے نہایت توجہ سے کرنے ہیں۔ پہلا، آپ نے اپنے گھر کے اس نمک میں ملا دینا ہے جو آپ کے روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے پورے گھر کی صحت بہتر ہوگی اور کھانے میں ایسی برکت آئے گی کہ تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس دم کیے ہوئے نمک کی ایک چٹکی لے کر پانی کی بالٹی میں ڈالیں اور اپنے گھر کے کونوں میں جہاں صفائی ہو وہاں اس کا ہلکا سا چھڑکاؤ کریں۔ یہ عمل گھر سے جنات، شیاطین اور ہر قسم کے برے اثرات کو بھگانے کے لیے تیر بہدف ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم طریقہ صدقہ ہے۔ آپ نے اس دم کیے ہوئے نمک کا ایک حصہ کسی ضرورت مند، کسی غریب بیوہ یا کسی ایسے شخص کو دینا ہے جو اسے استعمال کر سکے۔ اگر آپ چاہیں تو اس نمک سے کوئی لنگر پکا کر جیسے چاول یا سالن وہ بھی غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ نمک تقسیم کر رہے ہوں تو دل میں یہ خیال رکھیں کہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور اللہ کبھی اپنے بندے کو خسارے میں نہیں رہنے دیتا۔ یہاں تک کہ آپ کے اس عمل کو بیان کرتے ہوئے ویڈیو کے الفاظ کی تعداد 1000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس عمل کی گہرائی اور تفصیل کتنی زیادہ ہے۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ناظرین محترم، یہ رجب کا مہینہ دوبارہ شاید زندگی میں ملے یا نہ ملے، اس لیے دیر نہ کریں اور آج ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی معاشی تنگی، قرض کے بوجھ اور دشمنوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ باری تعالی ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر خلوص دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر اس عمل سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی اور ایمان افروز لگی ہو تو اسے لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ کا ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس پیغام کو ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا گروپس میں شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھلا ہو سکے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ ہمارے اس علمی
اور روحانی سفر کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایک صفاتی نام لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، ہم آپ کی رہنمائی کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو اور آپ کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے۔